जवानी में तस्बीह की आदत डाल लो। समझते हो? नहीं आ रही समझ में? जवानी में क्या आदत डाल लो? तस्बीह की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी की आखिरी हदीस, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी हबीबतानी इलर रहमान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दो कलिमात जबान पे बहुत हल्के, तराजू में बहुत भारी और रहमान को बहुत महबूब। एक सुबहान अल्लाही व बिहम्दी, दूसरा सुबहान अल्लाहिल अजीम। ये आपने अगर जवानी में अपने आप को जिक्र का आदी बना दिया, बुढ़ापा बड़ा अच्छा गुजरेगा। मेरा ख्याल है 70 साल उम्र तो होगी। 70 साल में रोजाना कितने पारे पढ़ रहे हैं? 20। क्या ये आदत इन्होंने बुढ़ापे में डाली है? बुढ़ापे में इतनी हिम्मत नहीं होती। ये आदत कब से पड़ी हुई होती है? जवानी में रोज 20 नहीं पढ़ते होंगे, 2 पढ़ते होंगे, 3 पढ़ते होंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वो तादाद कम होने के बजाय बोलो वो शौक बढ़ता चला जा रहा है। ऐन मुमकिन है कुछ दिनों के बाद या कुछ चंद सालों के बाद सेहत इजाजत न दे, ऐन मुमकिन है, लेकिन शौक तिलावत का कम होने के बजाय बढ़ेगा। और अल्लाह अजर किस पे लिखेगा? शौक पे। हदीस में आता है किसी का कोई मामूल था, सेहत खराब होने की वजह से मामूल छूट गया तो अल्लाह उसके अमाल में वो नेकी लिखते रहते हैं। तो आज आपने अपने आप को मेरे भाई अल्लाह का न थोड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र की आदत डालो। मैं नहीं कह रहा आपसे ज्यादा नहीं होता तो वहशत ना पैदा, थोड़ा कर लो। आज थोड़ा करोगे, कल इस थोड़े में ऐसी लज्जत होगी कि अल्लाह इस मिकदार को बढ़ा देगा। हदीस में आता है सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये कलिमात अहब्बु इलल्लाहि मिम्मा तलअतिश शम्स औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज जिन चीजों पे तुलू होता है, जाहिर है सूरज तो पूरी दुनिया पे तुलू होता है, उन तमाम चीजों में अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब ये कलिमात है। और देखो इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह की आप हमदो सना करें, अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ये चाहते हैं मेरे बंदे अपनी जबान से मेरा नाम लिया करें। अल्लाह को इस बात की खुशी होती है। हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, ये जो अहलुल्लाह होते हैं ना, इनको जिक्र की बड़ी आदत पड़ जाती है। बार बार अल्लाह का नाम लेते लेते ना, शुरू में तो इंसान को आदत नहीं होती, जब नाम लेता है बार बार जिक्र, तो फिर उसका टाइम अल्लाह के जिक्र के बगैर पास नहीं होता। फिर उसको एक कमी महसूस होती है। किसी को चाय की आदत पड़ जाए, चरस की आदत पड़ जाए, सिगरेट की आदत पड़ जाए, नहीं मिले तो तड़पता है ना। तो जिसको जिक्र की आदत पड़ती है ना, उसको जब जिक्र का टाइम ना मिले तो उसका दिल परेशान होता है, उसको अल्लाह के नाम में एक चस्का आने लगता है। लेकिन ये पहले दिन नहीं होगा, आदत डालनी पड़ेगी। तो रोज आना इसका मामूल बना ले, 100 दफा सुबह 100 दफा शाम तस्बीह का मामूल बना ले। इससे क्या होगा? अभी शायद दिल न लगे आपका, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अल्लाह के नाम का चस्का लगना शुरू हो जाए। बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा, अल्लाह को याद करके गुजरे। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? और अगर हर वक्त दुनिया के तस्करे करते रहे ना, हर वक्त वीडियो गेम लेके बैठे हैं, पबजी खेल रहे हैं, सांप वाला तो सांप वाला खत्म हो गया, अब आ रहा है सांप वाला। नोकिया में आता था, सांप लंबा होता जा रहा है, उसको पता नहीं फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम परेशान होते हैं यार, हमारे पास कामों को निपटाने का टाइम नहीं मिलता। हम तो चाह रहे काश ये दिन 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का हो जाए। और लोग क्या कर रहे हैं कि वो बाकायदा इरादा करके जाया कर रहे हैं टाइम। हमारे तो काम नहीं निमटते। जब हम रात को सोने के लिए लेटते हैं तो कहते हैं यार आज का दिन भी गुजर गया और काम वैसे के वैसे ही। और इधर बाकायदा इरादा करके जो है ना टाइम जाया किया जा रहा है कि चलो टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसी चीज में टाइम गुजर जाए ना जो जहनी तफरी का जरिया बने तो भी ठीक है। गपशप लगा लो दोस्तों के साथ बैठकर। ये क्या है यार, दिमाग को खामखा का थका रहे हो बैठ के। तो अगर पबजी खेलने की आदत डाल ली तो जाओ गोरों का बुढ़ापा देखो। ओल्ड हाउस में बुढ़ापे में स्नोकर खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, लिड्डो का नहीं मुझे पता, ये चीजें खेल रहे होते हैं बुढ़ापे में। और हमारा बूढ़ा बुढ़ापे में एक एक दिन में 20-20 पारे खत्म कर रहा है। समझते हो कि नहीं? वो नमाज में दिल बहला रहा है, वो ताज्जुद में उसका टाइम गुजर रहा है। भाई वीडियो ना बनाए, लिखा हुआ है ना। तो ये कैसी अजीब बात है। आप जाएं वहां, एक साहब ने मुझे कहा कि मैंने यूरोप में बुढ़ी औरतों को देखा, बुढ़ी औरतें 5-6 बुढ़ी औरतें बैठी हुई और जुआ खेल रही हैं, ताश खेल रही हैं। कह रहे मुझे याद आया यार, एक हमारी बूढ़ी है, हमारी बूढ़ी औरतें मुसल्ले पे बैठी होती हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही होती हैं, आखिरी वक्त अल्लाह का नाम लेके गुजार रही होती हैं। और एक ही बुढ़ियां हैं
बुढ़िया हैं और क्या खेल रही हैं, ताश के पत्ते। अच्छा लगते हैं बुढ़ापे में ये? हमारे बूढ़े को देखो, आदमी का दिल चाहता है इससे दुआ करवाए कि बाबा जी मेरे भी सर पे हाथ रख लो। जो ताश खेल रही हो बैठ के, उस बुढ़ी से दिल चाहेगा? उसे तो आदमी नसीहत करेगा कुछ और कर ले। थोड़े दिनों में इतना राशा आएगा ना हाथों में थोड़े दिनों में कि एक पत्ते के बजाय दो दो गिर रहे होंगे, दो दो पत्ते एक साथ गिर रहे होंगे। तो इसलिए कारामत बना लो, कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह का नाम ले लिया करो। देखने में तो हम भी नेकी लगते हैं, अल्लाह करे नेकी हो, ठीक है। तो दावा तो कोई भी नहीं कर सकता किसी के बारे में, कौन नेक है कौन बुरा है। कुरान ने दावों से मना भी किया। कुरान के अल्फाज हैं, फला तुज़क्कू अनफुसकुम, एक दूसरे के नेक होने का फतवा मत दिया करो। यकीनी तौर पर नहीं, अच्छा गुमान सबसे रखने का हुक्म है हमें। यकीनी तौर पर नेक नहीं कहा करो किसी को, वो अल्लाह ही जानता है। हुवा अअलमु बिकुम इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनि उम्महातिकुम। अल्लाह फरमाते हैं ज्यादा फंटरगिरी मत किया करो, वो तुम्हें उस वक्त से जानता है जब तुम माँ के पेट में थे। समझ रहे हो? जब उस वक्त से जानता है, क्योंकि बच्चा जो है ना, बच्चा वो बहादुर होगा, बुज़दिल होगा, ताकतवर होगा, कमजोर होगा, ये सब चीजें हमारी जीन्स में शामिल होती हैं। क्या होगा ये सब कुछ पहले से रिटर्न में लिखा हुआ होता है। तो अल्लाह फरमाते मैं तो तुम्हें उस वक्त से जानता हूं जब तुम माँ के पेट में थे, जब माँ भी नहीं जानती थी। इस्लाम आपको सुस्ती और काहिली नहीं सिखाता, मेहनत फोकस करके काम करना है। बल्कि हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह हर चीज में एहसान को पसंद करते हैं। एहसान पता है किसे कहते हैं? उर्दू में एहसान का मतलब किसी पे एहसान करना, अरबी में एहसान का ये मतलब नहीं। अरबी में ये एहसान का लफ्ज निकला है हुस्न से। एक लफ्ज होता है अच्छा, जिसको इंग्लिश में फेयर कहते हैं। फेयर इसका मतलब क्या है? अच्छा। एक होता है एक्सीलेंट, वेल डन, गुड, कहते हैं ना एक्सीलेंट। 4 हो गई, एक्सीलेंट 4 हो गई, यानी 4 उम्रे हो गए। अब हर जगह 4 से आपका दिमाग एक ही तरफ चला जाता है यार। वो उम्रे हो गए ना, हो गए, हो ही तो नहीं है ना। तो 4 जॉबें हो गई, सही है ना। तो उसे क्या कहते हैं भाई? एक्सीलेंट। तो अल्लाह ताला हर जब भी वो आप कोई काम करे ना, तो उसमें एक्सीलेंसी होनी चाहिए। वो फेयर नहीं हो बल्कि बहुत अच्छा हो। ये चीज अल्लाह को क्या है? इबादत खानदानी तरीके से, जिक्र दिल लगा के, दुआ दिल लगा के, इसी तरह कारोबार भी बोलो दिल लगा के, पढ़ाई भी दिल लगा के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को जो अल्लाह ने इतनी कामयाबी अता की ना, हजरत हुज़ैफा बिन यमान को नबी ने हुक्म दिया यहूदियों की जबान सीखें, इब्रानी, क्योंकि यहूदी बहुत साजिशें करते थे मुसलमानों के खिलाफ, अपनी जबान में करते थे, इनको समझ में नहीं आती थी। तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान को कि इनकी जबान सीखो, ताकि ये हमारे खिलाफ साजिशें ना करें। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैंने 15 दिन में उनकी जबान सीख ली। कितने दिनों में? आपका क्या ख्याल है सुस्ती के साथ ये काम मुमकिन है? अगर हमारा वाला तवक्कुल होता हजरत हुज़ैफा बिन यमान में, हमारे अब 15 साल से इंग्लिश सीखने की कोशिश में लगे हुए, सीख नहीं पाते। ऐसे इंस्टीट्यूट खुले हुए, बचपन से पढ़े ही जा रहे हैं, अभी भी नहीं आई, क्योंकि फोकस ही नहीं करते किसी काम को। कोई काम करने आएगा उसके बीच में दूसरा काम घुसेड़ देंगे, उसके बीच में तीसरा काम घुसेड़ देंगे। पाकिस्तान में 99% लोगों को पता ही नहीं कि मैंने करना क्या है। तो फोकस कैसे करेगा? स्कूल जाता है तो फिर कहता है यार पढ़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ, पढ़ भी रहा होता है, जब कुछ नहीं रखा हुआ तो छोड़ के कुछ और कर ले भाई, लेकिन साइड में पढ़ाई भी चला रहा होगा, फिर कुछ और कर रहा होगा, उसमें जो बेड़ा गर्क कर रहा है वो एक नई कहानी है, फिर कभी किससे लेके सुनाऊंगा आपको। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान कह सकते थे कि मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ सीखने की, अल्लाह ने सिखाना होगा तो बगैर मेहनत के भी सिखा देगा, नहीं सिखाना होगा तो मेहनत के साथ भी नहीं सिखाएगा। क्या ख्याल है भाई? उन्होंने फोकस किया भाई, 15 दिन ओढ़ना बिछोना किसको बनाया कि जबान सीखनी है, और कोई ग्रामर की किताबें नहीं थी। यकीनन जाके यहूदियों को किसी को या तो हायर किया होगा या उनको बोलते हुए देखा होगा, फिर वो रट्टे लगाए होंगे या जो भी किया होगा, ये तो उन्होंने हमें नहीं पता कैसे सीखी। कुछ उसमें अल्लाह की तरफ से सलाहियतें भी होती हैं, गॉड गिफ्टेड भी होती हैं, कुछ नबी की दुआओं का असर भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अपनी मेहनत भी कोई कम होगी क्या? तो ऐसे फोकस किया। हजरत मुआविया ने पहला बहरी बेड़ा बनाया है, इतना बड़ा समंदर का लश्कर तैयार किया कि जिस पर पूरी मुसलमान नेवी को लाके समंदर पे सवार कर दिया, हजारों की तादाद में। जबकि उससे पहले ऐसे बहरी बेड़े की कोई मिसाल मार्केट में बोलो थी नहीं। भाई क्या जरूरत है समंदर की फौज तैयार करने की? इतनी लहरें होती हैं, फिर उसमें इतना आप भट्टों को मिला के इतनी बड़ी फौज को आप समंदर पे भाई डूब भी सकती है। दूसरे मुल्क पे हमला करना कौन सा फर्ज है? बाय रोड चले जाओ,
کیا خیال ہے بھائی؟ چھوڑ دو یار. نا 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 نا, ہم کو پتا تھا دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے اسٹرگل اور محنت کیا ہے. ضرور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اس امت پہ بہت بڑا احسان ہے. پتہ ہے آپ کو, ان کے اختلاف اپنی جگہ اصحاب رسول کے, وہ سیاسی اختلافات تھے, لیکن ان کی اسلام کے لیے خدمت بھی بہت ہے. بہت مضبوط حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی جب حضرت حسن آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے تھے. اس کے بعد وہ اختلاف ہوا ہی نہیں, پھر حضرت معاویہ کی زندگی میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. تو کیسی محنت کی. تو آج کیا ہو گیا ہے, مسلمانوں کے جو پٹنے کی وجہ ہے نا, مار کھانے کی وجہ ہے, مذہب کا جہاں استعمال صحیح کرنا ہے وہاں ہو نہیں رہا, جہاں نہیں کرنا ہے وہاں ہو رہا ہے. تبھی میں سستی کے خلاف بار بار بیان کرتا ہوں. ابھی جمعے کو بھی میرا اسی پر بیان ہوا ہے. سارا مسئلہ قوم کا کیا ہے, جو سست آدمی ہے وہ گناہ بھی نہیں چھوڑتا, وہ قوم پہ بوجھ بھی بنتا ہے, اس کی صحت بھی اچھی نہیں ہوتی, اس کے اخلاق بھی اچھے, جملہ کمپلیٹ کیا کرو بھائی, نہیں ہوتے. یہ ساری چیزیں سستی کا نتیجہ ہے. وہ جلد باز بھی ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو. حالانکہ لگے گا کہ سست آدمی تو جلد باز نہیں ہوتا. سست آدمی ہوتا ہے خواہشات کا غلام. جو خواہشات کا غلام ہوتا ہے وہ نتیجے کی فکر نہیں کرتا, کہتا ہے اپنی خواہش پوری کرو. سست اسے ہلا ہی نہیں جائے گا نا کمبخت سے. تو حضرت حذیفہ نے 15 دن میں سیکھی. تو ایک انتہا میں, وہ جو بیان میں کہا کہ دائیں بائیں نکل گیا, ایک انتہا کیا ہے, خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں. دوسری انتہا کیا ہے, دنیا کو ایسی لات ماری ہے جو کرنے کے کام ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو نقصان کیا ہوتا ہے, برباد ہو جاتی ہیں لوگوں کی زندگیاں. تو مجھے کہنے لگے, میں نے کہا باہر آپ کو جاب مل رہی ہے, یہاں گھاس کھا رہے ہو, دھکے مل رہے ہیں ہر جگہ سے, تانے مل رہے ہیں, تو چلے جاؤ. کہہ رہے ہیں میرا ایمان ہے جو اللہ وہاں کھلا سکتا ہے وہ یہاں بھی کھل. میں نے کہا یہ بول دیتا کہ مجھے وہاں گناہ کا خطرہ ہے, کوئی مسئلے ہیں, تو پھر چلو اگر ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے تو اللہ وہاں بھی کھلا رہا ہے یہاں بھی کھلا رہا ہے. تو اللہ میاں نے کیوں سمندروں کا حکم دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے سمندر مسخر کیے تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو. اللہ کہتے ہیں میں نے کوئی سمندر مسخر نہیں کیے, جو اللہ سمندروں میں کھلا سکتا ہے وہ تمہیں گھر پہ بھی کھلا سکتا ہے. سمندری جہاز میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اللہ میاں تو اتنے فضائل سنا رہا ہے سمندروں کے, تبھی سمندری تجارت ہی اصل تجارت ہے. جس کے پاس سمندر ہے نوٹ چھاپنے کی مشین ہے. پاناما میں ہو کر آیا نا, نوٹ چھاپنے کی مشین ہے پاناما. وجہ اس کی ہے کہ 2 سمندروں کے بیچ میں انہوں نے راستہ بنا لیا. جتنے سمندری جہاز جائیں گے ٹیکس دے کر جائیں گے. روزانہ کروڑوں اربوں روپے کی آمدن ہے ان کی. اتنا سا ملک ہے, ارننگ بہت زیادہ, لیکن قبضہ اس پر امریکہ کا ہے. امریکہ نے اس کو بولا ہوا ہے کہ تم اپنی فوج نہیں بنا سکتے, جب تمہیں کوئی مسئلہ ہوگا ہم تمہاری مدد کریں گے, اور مسئلہ ہے یا نہیں یہ بھی ہم بتائیں گے. یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہوا ہے. امریکہ کا جو پاناما سے معاہدہ ہوا وہ تو یہ ہوا, پہلے پاناما کی آرمی تھی, امریکہ نے ختم کروا دی. بدتمیز, یہ حرکتیں نہیں کیا کرو, فوج نہیں رکھا کرو, ٹھیک ہے نا. تو پورا کنٹرول کر کے نا, اور پھر بولا کہ ہم جا رہے ہیں, اب تم پہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہمیں بتانا. تو یہ معاہدہ ہو گیا. تو میں ویسے بتا رہا ہوں جنرل نالج کے لیے کہ پورا معاہدہ یہ نہیں ہوگا. پورا معاہدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوا تو ہم تمہاری مدد کے لیے فوجیں داخل کریں گے. مسئلہ ہے یا نہیں ہے یہ بھی کون بتائے گا, ہم بتائیں گے. بہت شدید مسائل چل رہے ہیں تمہارے ساتھ, تمہیں ابھی امریکن آرمی کی ضرورت ہے, ہم آ رہے ہیں. تم بولنا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, خدا کے نہیں, ہم بتائیں گے مسئلہ ہے. سمجھ لو کہ نہیں سمجھ لو. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم صدر میں نا, بچپن میں ہمارا کالج تھا نا ایس ایم سائنس کالج, تو صدر کی طرف بھی نکل لیتے تھے. تو اس میں کچھ جعلی حکیموں نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. جعلی حکیموں نے نا بندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بندے آ کے کیا کرتے ہیں نوجوانوں کو, یہ آپ کی آنکھوں کے گرد جو حلقے ہیں نا یہ خون کی کمی ہے, اور آپ کے ناخن بھی پیلے ہیں, آپ کو علاج کی ضرورت ہے. تو یہ مطلب ہے بہترین. تو ایسے لڑکوں کو گھیر گھیر کے وہ, حالانکہ وہ حلقے تو کبھی نیند نہ ہونے سے ہو جاتے ہیں, کبھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں, تو وہ خود ہی بتاتے بھی تھے کہ آپ بیمار ہیں, ٹھیک ہے, لہذا آپ کو ہم سے علاج کرانا پڑے گا. تو یہ پالیسی ہوتی ہے بڑے ملکوں کی, جو وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس وقت بہت کرائسس میں چل رہے ہیں, اور کرائسس کو دور کرنے کا راستہ کس کے پاس ہے. اصل میں وہ خود کرائسس میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, تو پھر وہ دوسرے, اب یہ سیاسی باتیں لے کے بیٹھ جاؤں گا میں. خیر, تو جس کے ہاتھ میں پاور ہے نا, سمجھ لو دنیا بات کس کی سنتی ہے, اسی کی. دنیا سنتی کس کی ہے, جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. تو ابھی سپر پاوروں کے پاس پاور ہے, جو وہ کہیں گے غریب ملک بولو سنیں گے, بولیں گے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور جو آپ کہہ رہے ہیں. جیسے فرعون نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں, فرعون نے کہا تھا, ایک فرعون کے قوم میں نا ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا جس نے ایمان چھپایا ہوا تھا. اس نے کہا بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں, شو یہ کیا کہ میں فرعونی ہی ہوں, تھا وہ فرعونی لیکن دل میں مسلمان ہو گیا تھا. اس نے کہا بھائی یہ ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے ہمارا ایک خدا ہے,
تو اس کی بات ہم اتنی جلدی کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ وہ واقعی سچا پیغمبر ہو۔ اور پھر پچھلی قوموں کو دیکھو کیسے بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئی ہیں، پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں جنہوں نے پیغمبروں کی باتوں کو نہیں مانا، وہ تباہ ہوئے۔ تو نیوٹرل بن کے نا فرعونیوں کو سمجھا رہا تھا محل میں کہ بھائی ایک بندہ ہے، اس کی بات تو سنو نا، ہو سکتا ہے وہ واقعی سچا پیغمبر بھی تو ہو سکتے ہیں۔ فرعون نے پوری تقریر سننے کے بعد پتہ ہے کیا کہا تھا؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد۔ دیکھو میں تم لوگوں کو وہی مشورہ دوں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا، اور میری کھوپڑی میں ٹھیک بات آتی ہے، غلط بات کے لیے میری کھوپڑی ڈیزائن ہی نہیں ہوئی ہے۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد کا اصل ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو درست بات ہوگی، لیکن اتنا کانفیڈنٹلی فرعون نے کہا کہ میں اس کا اپنا ایک ترجمہ کرتا ہوں، اپنے اسٹائل میں ترجمہ کرتا ہوں، تاکہ فرعون کے جو کہنا چاہ رہا تھا نا اس کو آپ کے دماغ میں ڈال دوں۔ فرعون کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، کیا مطلب کہ یہ جو کھوپڑی ہے نا، فرعون اپنی کھوپڑی کو کہہ رہا تھا یہ غلط بات کے لیے ڈیزائن ہوئی نہیں، اس میں ایسے سافٹ ویئر ہی نہیں ہے کوئی غلط بات آ جائے، اس میں ہمیشہ کون سی باتیں آتی ہیں؟ ٹھیک بات، لہذا جب ٹھیک ہی آئے گا تو میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو ٹھیک ہوگا، غلط بات تیرے بھائی نے آج تک کبھی بولو ٹھیک۔ یہ جیسے آج تاجروں کو چونا لگانے کا اسٹائل ہوتا ہے نا، تاجر لوگ کسٹمر کو جو چونا لگاتے ہیں اسی اسٹائل میں لگاتے ہیں نا۔ یار کیا ایسے سمجھے؟ دیکھو جب خریدار کے پاس کوئی بندہ آتا ہے نا، یہ کپڑا انکل یہ کتنے کا دیا کیسے؟ بھائی دیکھو آپ چونکہ اپنے پرانے آدمی ہو، میں آپ کو غلط چیز تو دے ہی نہیں سکتا، یہ ہوتا ہے ان لوگ کو چونے لگانے کا طریقہ۔ آپ کو تو آپ کے سے تو اپنا پرانا تعلق ہے، آپ تو مفتی صاحب ہیں، آپ تو حاجی صاحب ہیں، اچھا آپ تو تبلیغ میں، اچھا ہم تو خود تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں، تو آپ سے تو ہم غلط معاملہ کر ہی نہیں سکتے، تو ان کو وہ والا کپڑا نکال کے لاؤ، وہ لے کر وہ جو جاپان سے اوریجنل جاپانی ہے نا وہ لا کے، تو پھر وہ جاپانی کہہ کے پورا پہنا دے گا آپ کو، اور آپ سمجھ رہے ہو کہ میرے سے تو یہ غلط بات کہہ سکتا ہی نہیں۔ ابے جو آپ کے علاواؤں سے غلط کہہ سکتا ہے تو آپ کیا مریخ سے آئے ہوئے ہو؟ جو ایماندار ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی، جو بے ایمان ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی۔ جو 1 روپے چراتا ہے وہ 1 کروڑ بھی موقع ملے گا چرائے گا، اور جو 1 کروڑ نہیں چراتا وہ 1 روپے بھی نہیں چراتا، 1 روپے جو نہیں چراتا وہ 1 کروڑ بھی نہیں چراتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چور چور ہوتا ہے، اس کو جہاں موقع ملے گا ہاتھ صاف کرے گا، اور جو ایماندار ہوتا ہے وہ 1 روپے بھی نہیں لے گا کسی کا۔ دیکھو جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، ان کو آپ بولو کہ 1 کروڑ روپے دیں گے، ہو سکتا ہے پھر بھی نہ پڑھے، ہو سکتا ہے پڑھ لے، لیکن جو نماز پڑھتا ہے نا اس کو آپ بولو 1 کروڑ روپے لے لے، آج فجر کی نماز چھوڑ دے، اس سوتے میں چھوڑ دے گا، پیسے لے کے نماز نہیں چھوڑے گا۔ وہ کہے گا جب میں نے پڑھنی ہے تو میرے لیے اب 1 کروڑ 1 ارب 10 خرب سب برابر ہیں۔ جو نمازی ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو پیسے لے کے نہیں چھوڑ سکتے، سستی میں چھوڑ دے گا، ایک الگ بات ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح فرعون نے بھی نا بالکل وہی جو ہمارے تاجروں کا اسٹائل ہے، سب تاجروں کی بات نہیں کر رہا، بات تو سب تاجروں کی کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں سب تاجروں کی بات نہیں کر رہا، تو وہ اس طرح سے مال بیچتے ہیں کہ یار آپ کے لیے اسپیشل یہ آفر ہے، باقی آپ سے کیا ہم نے پروفٹ لینا، آپ سے کیا ہم نے نفع لینا، آپ کو کیا ہم نے بیوقوف بنانا، آپ سے تو ہم اب 2 نمبری کر ہی نہیں سکتے۔ تو فرعون کا بالکل یہی اسٹائل تھا اپنی پبلک کو سمجھانے کا۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشد، 2 باتیں کی فرعون نے، کہا ما اریکم الا ما ارى، پہلی بات تو میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا، میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا، اس لیے یہ تو نکال دو کہ تمہارے مشوروں پر میں عمل کروں گا، کہ موسیٰ کی بات سنو، غور کرو، مشورے کرو کہ واقعی پیغمبر ہیں یا نہیں ہے، یہ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہاری باتیں مان لوں، میں ہمیشہ وہ کہتا ہوں جو میری کھوپڑی میں آتا ہے۔ اب یہاں ایک اشکال ہوگا کہ حضور آپ کی کھوپڑی غلط بھی تو ہو سکتی ہے، آرڈر پہ بنوائی ہے کیا؟ الگ قسم کی کھوپڑی لا کے لگی ہے، یہ جنت سے آئی ہوئی کھوپڑی ہے، غلط بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ اس کا فرعون نے اگلے جملے میں جواب دیا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، یاد رکھنا ہمیشہ میری کھوپڑی درست فیصلہ ہی کرتی ہے، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کھوپڑی میری ہو اور فیصلہ غلط ہو، یہ 2 باتیں جمع نہیں ہو سکتی، کھوپڑی فرعون کی اور باتیں غلط، یہ نہیں ہو سکتا، اٹ ازنٹ پاسبل، انگلش میں بھی سمجھا دیا فرعون نے، اس زمانے کی جو بھی انگلش تھی، تو اٹ ازنٹ پاسبل ٹو ڈو دس، یہ نہیں ہو سکتا کہ کھوپڑی فرعون کی ہو اور اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ غلط ہوں، یہ تم لوگ کے ساتھ ہو سکتا ہے، میری ماں نے جو مجھے دودھ پلایا تھا وہ دودھ نہیں تھا تو سب کی مائیں۔ تو فرعون نے کیا کہا کہ جو آپ سب کی جتنی بھی کھوپڑیاں ہیں ان میں اس بات کا چانس ہے کہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی۔ یہاں سے ایک اور بات یاد آ رہی ہے، دیکھو میں بیان میں جتنی باتیں علمی باتیں ہیں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں، وہ سب مارکیٹ میں پارسل کرتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں اہل حدیث ہیں، قابل احترام ہے میرے لیے، بھی ان کا کلپ چل رہا ہے، امام ابو حنیفہ کا اسپیشل نام لے کے نا
کہ امام حنیفہ بہت اچھے تھے لیکن غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے، تو ابو حنیفہ سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ سمجھ رہے ہو؟ مجتہدین معصوم تو نہیں ہوتے، ابو حنیفہ سے بھی تو ہو سکتی ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں ان کو فون کر کے کہوں کہ حضرت ہم نے کب کہا کہ نہیں ہو سکتی؟ بات یہ ہے کہ ان سے غلطی کا جتنا امکان ہے نا، آپ سے غلطی کا امکان ان سے زیادہ ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ ان سے نہیں ہو سکتی آپ سے ہو سکتی، ان سے ہو سکتی آپ سے نہیں ہو سکتی؟ تو یہ کیوں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ سے؟ مقصد صرف ابو حنیفہ سے کاٹنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بار بار کے مجتہدین جو ہیں ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم ان کے پابند نہیں ہیں، ہم قرآن و حدیث کے پابند ہیں۔ بھائی قرآن حدیث کے ابو حنیفہ بھی پابند تھے، آپ بھی پابند ہیں، یقیناً ہیں، لیکن ابو حنیفہ جب قرآن و حدیث کو بیان کریں گے اس میں غلطی کا امکان کم ہے، اور آپ جب بیان کریں گے تو غلطی کا امکان زیادہ ہے۔ اور پھر بھی یقین نہ آئے نا تو کبھی ہم سے ملیں، ہمارے پاس آئیں خوشبو لگا کے، تو ہم آپ کو بتائیں گے ابو حنیفہ سے اجتہادی غلطیوں کا امکان کم ہے، اور آپ لوگوں نے جو فتوے دیے ہیں نا اس میں امکان بہت زیادہ ہے۔ کتنے کلپ ہیں جو ہم نکال کے چلائیں گے آپ کے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس سے امکان کم ہوتا ہے، معصوم ہم کسی کو نہیں مانتے، اسی وجہ سے ماہرین کو فالو کیا جائے گا۔ دیکھو ایک ڈاکٹر ہے، کیا علاج میں اس سے غلطی کا امکان نہیں ہے کیا؟ اب ایک عام آدمی جو اس لیول کا ڈاکٹر نہیں ہے، چند کتابیں پڑھی ہیں اس نے، وہ کلینک کھول کے بیٹھ جائے اور کتابوں سے آپ کو دکھا رہا ہو یہ اس کا علاج یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے، اس کا علاج یہ، آپ کہتے ہیں یار اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کہیں وہ معصوم ہے کیا؟ ان سے غلطی کا امکان نہیں ہے؟ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی یقیناً ہے، لیکن ان سے امکان کم ہے، آپ سے امکان زیادہ۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ، ایک غلطی کا اہل ہے اور ایک غلطی کا اہل ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو اگر درست نتیجے تک پہنچے تو 2 اجر، غلط نتیجے پہ پہنچے پھر بھی 1 اجر، کیونکہ وہ مجتہد ہے، وہ ایکسپرٹ ہے، اس کو پورا قرآن ساری حدیثیں آتی ہیں اور اللہ نے اس کو ذہانت دی ہے، اپنی پوری صلاحیتیں استعمال کر کے بھی اس سے غلطی ہوگی تو معاف۔ لیکن ایک آدمی ایکسپرٹ نہیں ہے تو وہ غلطی کا اہل ہی نہیں ہے، وہ غلطی کرے گا تو بھی پکڑا جائے گا، غلطی نہیں کرے گا تو بھی پکڑا جائے گا۔ وہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو ایک ڈاکٹر ہے ایکسپرٹ، علاج میں اس سے غلطی ہو جائے، ہو سکتی ہے، اس کو پھانسی نہیں ہوگی، پھانسی نہیں ہوگی، اس کو تھوڑا بہت ہوگا، بھائی ڈاکٹر ہے ہو جاتا ہے، لیکن ایک ایکسپرٹ نہیں ہے اور وہ ٹیکے ٹھوک رہا ہو لوگوں کے، اس ایک ٹیکے سے بھی بندہ مر گیا نا، سیدھا لٹکانے کا کیس ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ بھائی تو اہل ہی نہیں ہے؟ نہیں ہے میرا خیال ہے بات؟ اور اگر وہ ٹیکے ٹھیک بھی لگ گئے پھر بھی حکومت اس کو پکڑے گی کہ تجھے کس نے اتھارٹی دی ہے کہ تو علاج کر لوگوں کا، تیرے پاس اتھارٹی کیا ہے؟ تو آج جو اسکالرز آ رہے ہیں نا مجھ سمیت، میں اپنے آپ کو بھی داخل، یہ اتنے ماہر نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنا باپ بنا لو قرآن و سنت میں، یہ ہم جیسے ہی ہیں سارے آڑے ترشے، اتنے اب ماہرین گزر چکے ہیں جو مجتہدین کی صورت میں، ان لوگوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے، میں بھی اس میں داخل ہوں، یہ وہ اتنے ایکسپرٹ ہو بھی نہیں سکتے اب، کیونکہ ہمارا علم جو ہے نا 1400 سال کے بعد جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس میں وہ اوتھینٹسٹی ہو ہی نہیں سکتی جو تابعین اور تبع تابعین کے دور میں جنہوں نے علم حاصل کیا، وہ سندوں کے محتاج نہیں تھے، وہ ڈائریکٹ تابعین تبع تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، وہ تو ڈائریکٹ صحابی تابعین سے جا کے مسئلہ پوچھتے تھے، کوئی صحابی سے پوچھ رہا ہے، کوئی تابعین سے پوچھ رہا ہے، کوئی تبع تابعین سے، اپنی زمانے کے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مسائل پہ فتویٰ دے، ان کو علم آج کوئی چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، اس لیول کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا آپ ان سے کٹا کے کہہ رہے ہو کہ قرآن و حدیث میں ہماری تشریحات کو فالو کرو، بھائی آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں اچھا مفتی طارق مسعود نے کہہ دیا ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، مجتہدین کے مقابلے میں، آپ کے مقابلے میں ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری حیثیت نہیں۔ کبھی خوشبو لگاؤ، یہ خوشبو لگا کے پتہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ میں نے جب بتایا نا گلگت میں بھی غریب لوگ ہیں وہاں قربانی کریں، تو کسی گلگتی کا کمنٹس آئے ہوئے تھے، مفتی صاحب گلگت میں بڑے مالدار لوگ ہیں، آپ کہہ رہے ہو غریب ہیں، کبھی گلگت آؤ نا خوشبو لگا کے پتہ چلے گا، کمنٹس میں آئے ہوئے تھے۔ تو مجھے لگا یہ گلگتی نے اپنی توہین سمجھی ہے، میں نے بھائی سارے گلگتیوں کو غریب نہیں کہا، سارے چترالیوں کو غریب نہیں کہا، بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی لوگ چترال گلگت میں ہیں جن کو ہم بھی جانتے ہیں، 4 بیویاں لے کے 4 گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں، ایسے کروڑ پتی لوگ ہیں، اور وہاں تو شادیوں کا رواج بھی زیادہ ہے۔ تو میں نے ان لوگوں کے لیے کہا تھا جو غریب ہیں۔ اب سوال پیدا جب ہیں تو کراچی سے ان کے لیے گوشت کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کراچی میں قربانی زیادہ ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ پہاڑی علاقے ہیں تو وہاں تک لوگ گوشت کم پہنچاتے ہیں، تو آپ بھی پہنچا دیں۔ یہاں تو غریبوں میں کراچی میں بھی بہت سارے غریب ہیں نا، یہاں تو مل جاتے ہیں، ان علاقوں میں شہروں سے کم جاتا ہے۔ تو کسی گلگت والے کو یہ کہہ رہا نہیں کہ گلگت میں جو ہوگا غریب ہوگا، تو وہ خوشبو لگا کے نا مجھے آگے کسی نے بیچ سے طنز کیا، بتا مفتی صاحب ادھر کوئی غریب نہیں ہے یا غریب نہیں ہوتے، یہاں دولت دیکھ رہی ہے تو کبھی گلگت آؤ خوشبو لگا کے، سمجھ رہے ہو؟ میں نے سوچا تھا اس کا میں جواب دوں گا، بھائی کیوں غلط بیانی کر رہے ہو میرے بارے میں؟ اچھا خیر کیا بات چل رہی تھی وہ جلدی ہم نمٹائیں بات کو، بیان تھا میں بہت ہوتا ہے یار ہمارا آج کل، بات کیا چل رہی تھی؟
ہاں تو غلطی کا امکان کس میں کم ہے کس میں زیادہ ہے. اور پھر بعض مسئلوں میں تو چاروں امام ایک طرف ہوتے ہیں, ابو حنیفہ بھی, امام مالک بھی, امام شافعی بھی, امام احمد بھی. یار اتنے بڑے بڑے چاروں ایک طرف ہیں, ایک مسئلے پر جمع ہیں, اور آپ ایک مارکیٹ میں نئی رائے لے کر آ رہے ہو, اور آپ کہہ رہے ہو ان سے وہ معصوم تھوڑی غلطی کا امکان ہے. بھائی چاروں کا اتفاق ہو کے بھی غلطی کا امکان ہونا بہت مشکل ہے. اس میں تو جیسے 3 طلاق کے مسئلے میں, تراویح کے مسئلے میں, اس کا مطلب آپ سے گڑبڑ ہوئی ہے, اس میں ان سے نہیں ہوئی ہے. تو خیر, تو فرعون نے کیا کہا, ما اریکم الا ما ارا. ہاں میں یہ بات مکمل کر لوں کہ ہم مجتہد نہیں ہیں, میں کبھی بھی نہیں اپنے آپ کو مجتہد کہتا, تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن کس کے مقابلے میں, مجتہدین کے. آج کل کے اسکالرز کے مقابلے میں کی بات کر رہے ہو, تو پھر اس میں ہم نہیں کہتے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں. اگر حیثیت نہ ہوتی تو ہم آپ کو فالو کر رہے ہوتے اور آپ کی باتوں اور نعروں سے متاثر ہو جاتے ہیں, سمجھتے ہو. تو اس لیے ان اسکالرز کو فالو مت کریں, خدا کی قسم بڑی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں. ہر شخص بے لگام اونٹ کی طرح نا قرآن و سنت کے نام پہ لوگوں کو کچھ بھی گھول کے پلا رہا ہے. اس کا فتویٰ الگ, اس کا فتویٰ الگ, اس کا فتویٰ الگ, اس کا فتویٰ الگ, ایک عجیب طوفان مچا ہوا ہے. تو خود تھوڑے دنوں میں وہ اہل حدیث عالم ہی پریشان ہوتا ہے اس سے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ ہمارا شاگرد ہے, ہم ہی نے اس کو تقلید سے ہٹایا تھا, اب یہی ہمارا باپ بن گیا ہے. اہل حدیثوں میں اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں, یہ تو بے لگام ہو گیا. بھائی آپ نے تو بے لگام کیا ہے, آپ نے تو کہا فقہ شکا کچھ نہیں ہوتا, بس قرآن حدیث جس کی جو سمجھ میں آئے. قرآن حدیث میں کچھ مسائل بہت واضح ہیں, کچھ مسائل کیا ہیں, اختلاف ہے اس میں. جو اختلافی مسائل ہیں وہ اتنے آسان ہوتے, تو اختلاف کیوں ہوتا ان کے اندر, اس میں آپ عوام کو بے لگام چھوڑ دو تو بیڑا غرق ہوگا. اب طلاق میں تو ایسا بیڑا غرق ہوا ہے نا, وہ 3 طلاقیں جس نے دی ہوئی ہیں وہ ادھر سے فتویٰ لے رہا ہے, بیوی ادھر سے فتویٰ لے رہی ہے, وہ ادھر سے کوئی کہہ رہا ہے 1 بھی نہیں ہوئی, کوئی کہہ رہا ہے 3 ہوئی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 2 ہوئی ہیں. سب کچومبڑ بنا کے رکھ دی ان لوگوں نے. یہ تو لوگ کچھ دن کے بعد دین سے بیزار ہو جائیں گے. خواہشات کی بیس پہ جو ہے نا مسلک بدلنا یا علماء کی آراء کو فالو کرنا کہ وہ آسان لگ رہی ہے, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے, اس کا مطلب یہ کہ جو آپ نے شریعت کا قلادہ تھا نا آپ کے گلے میں, وہ آپ نے اتار کے رکھ دی. اب آپ عابد نہیں ہو, عبادت میں اللہ کے غلام نہیں ہو, اب آپ اپنی خواہش کے غلام. اب آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اب آپ یہ دیکھ رہے ہو آسان کیا ہے. تو ایسے تو بہت سارے اقوال مل جائیں گے آپ کو. ایک صاحب نے مجھے بھیجا, میں نے ان کو بتایا نا, وہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, میں نے ان کو بتایا کہ یہ ایسے جائز نہیں آپ کے لیے. انہوں نے کہا میں اس بارے میں عربی عالم کی رائے لے رہا ہوں. میں نے کہا کیوں لے رہے ہو رائے آپ, پھر اس مسئلے میں بھی عرب عالم کی رائے لو. اس میں مشکل تھی ان کی رائے, کہہ رہے نہیں میں اس میں نہیں لوں گا, کیونکہ جس عالم کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی 2 معاملات آتے, ایک مشکل ایک آسان, اختار ایسرہما, آپ آسان کو لیتے مشکل کو چھوڑ دیتے. تو اس عالم نے مجھے کہا ہے کہ بھائی جہاں آسانی نظر آئے اس کو لے لو. میں نے کہا یہی اس عالم کے فارغ ہونے کی دلیل ہے کہ ایک حدیث جو اس کو فیور کر رہی تھی وہ لے لی, جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ نہیں لی. میں نے کہا بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح حرام بھی واضح, اس کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہات میں سے ہیں, تو جو مشتبہات سے بچے گا وہ حرام سے بھی بچ جائے گا. حدیث کا مفہوم ہے. تو میں نے کہا اب جب اختلاف ہو گیا تو مشتبہ تو ہو گیا نا, پھر اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جو احتیاط والا قول ہے اس کو لے لو. کیا خیال ہے؟ میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ وہ عالم وہ حدیث سنا رہے ہیں کہ نبی آسانی کو ترجیح دیتے تھے, وہ حدیث جس میں احتیاط پر عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, آپ اس حدیث کو کیا کر رہے ہو, آپ اس کو چھوڑ رہے ہو. آپ میں نے کہا اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے ایسرہما, جب بھی آپ لیتے تو آسان چیز کو لے لیتے, یہ مطلب نہیں ہے کہ جب 2 مجتہدین کا اختلاف ہو تو پھر جو آسان قول ہوگا اس کو لیا جائے گا, یہ نہیں ہے. اس بے راہ روی کا پتہ ہے نتیجہ کیا نکلا ہے؟ جو قرآن و سنت کے نام پہ پبلک کو بے لگام اونٹ کی طرح کر دیا نا لوگوں نے, مجتہدین کا اور فقہ کا پابند نہیں بنایا, اس کا نتیجہ میں ابھی لکھ کے دے رہا ہوں, 20-30 سال کے بعد متع حلال ہو جائے گا. اور اسکالرز اس پہ قلم اٹھانا شروع کر دیا ہے. آپ قرآن و سنت کو اگر صحابہ اور فقہا سے ہٹا کے سمجھو گے نا تو گمراہی ہی گمراہی ہے. بیچ سے اگر آپ ان اسلاف کو, مجتہدین کو اور صحابہ کو نکال دیا تو پھر کیا ہے؟ گمراہ. ابھی ایک اہل حدیث عالم کا متع کے خلاف بیان آیا, بہت اچھا بیان تھا ان کا, لیکن میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے بولوں کہ حضرت جو شیعہ لوگ جو متع سمجھتے ہیں ٹیمپریری نکاح, 2 گھنٹے کی شادی, 1 ہفتے کی شادی, ہماری نظر میں اس میں اور زنا میں کوئی بال برابر بھی فرق نہیں ہے, بلکہ زنا سے بدتر ہے. اس لیے کہ زنا میں آپ 2 بندوں کو گواہ نہیں بناتے, اس میں آپ 2 بندوں کو گواہ بنا کے
जिना कर रहे हो कि गवाह रहना 2 घंटे का हमारा एग्रीमेंट है, उस टाइम को बढ़ाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। 2 घंटा भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है। गर्लफ्रेंड के साथ भी तो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होते हैं ना। ओ भाईजान, अमेरिकन जब एक अमरीकी, मैं जब जापान में था ना, तो एक अमरीकी जापान आया हुआ था, तो मुझे लोगों ने बताया इसने मैसेज छोड़ा हुआ है अपनी आईडी से कि मुझे 1 हफ्ते के लिए गर्लफ्रेंड चाहिए किराए पर। मैं 1 हफ्ता टूर पे आया हूँ, तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी? जैसे हम होता है ना, जा रहे हैं कहीं, 1 हफ्ते के लिए टैक्सी चाहिए, 1 हफ्ते के लिए रक्षा चाहिए, तो गोरे को 1 हफ्ते के लिए क्या चाहिए थी? गर्लफ्रेंड। तो किराए पे मिलती है वहां पे? नहीं आई, मेरा ख्याल है बात। वहां गर्लफ्रेंड पूरी दुनिया में है। अब ऐसा ना हो आप सब निकल लो यहाँ से, ध्यान की बात। 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए गर्लफ्रेंड मिलती है, किस पर? किराए पर। पूरी दुनिया को गवाह बना रहा है वो। खालिसतन जिना है या नहीं है? बल्कि बदतरीन जिना, सिर्फ जिना नहीं, बदतरीन के हराम कारी भी कर रहे हो और दुनिया को उस पे गवाह भी बना रहे हो। जितने लोगों को गवाह बनाओगे उतने बड़े मुजरिम होगे। तो मुता में, जिना में पाल बराबर भी फर्क नहीं है। अहले हदीस इसकी मुखालफत कर रहे हैं मुता की, अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है कल ये हलाल हो जाएगा। क्यों? 3 तलाक को 1 करने की जो अहले हदीसों ने दलीलें दी है ना, उसी टाइप की दलीलें मुता के बारे में भी हैं। लेकिन हम 3 तलाक को 1 करने के बारे में क्या कहते हैं? भाई सहाबा ने इसको फॉलो नहीं किया। 3 तलाक को 1 कहने की जो दलील है, जो अहले हदीस देते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं हम नबी के दौर में 3 तलाक को 1 शुमार करते थे, अबू बकर के दौर में 3 को 1 शुमार करते थे, उमर के इब्तिदाई दौर में भी 3 को 1 शुमार करते थे। हजरत उमर ने क्या लॉ बना दिया? 3 कितनी होंगी? 3। तो हजरत उमर का ये सियासी फैसला था, असल वही है जो कुरान और सुन्नत में है। 3 कितनी होती है? 1। इसके हम जवाब क्या देते हैं? ओ भाई, बिल्कुल इसी तरह की हदीस जाबिर बिन अब्दुल्ला मुता के बारे में बयान करते हैं कि हम नबी के दौर में मुता किया करते थे, अबू बकर के दौर में मुता किया करते थे, हजरत उमर ने मुता को क्या लग कर दिया? हराम। यही दलील कौन दे रहा है? शिया दे रहे हैं। मुता सही मुस्लिम की हदीस है ये। सिर्फ हदीस देख के फौरन मुतासिर हो जाना और फतवा दे देना, अगर ये उम्मत को बेलगाम कर दिया जाए तो जैसे 3 तलाकें 1 हैं, चंद सालों बाद मुता भी क्या हो जाएगा? बोलो, हलाल। क्या बर्दाश्त कर लोगे ये अपनी सोसाइटी में? नहीं यार, मेरा ख्याल है बस। इसका क्या जवाब है? भाई ये जाबिर बिन अब्दुल्ला की अपनी राय है, उनको नहीं पता था कि मुता नबी के दौर में हराम हो चुका है। यही कहेंगे ना इसके बारे में, वरना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक हलाल को कैसे हराम कर सकते हैं? ये कैसे पॉसिबल है कि वो हलाल को हराम कर दें और सारे सहाबा खामोश भी रहें? ये मुमकिन नहीं है। हजरत उमर से अगर एक गलती होगी तो बाकी सहाबा से भी उस खामोशी हो सकती है। हम कहते हैं सहाबा गलत नहीं हो सकते। तो जैसे सहाबा ने हजरत उमर के मुता को हराम करार देने वाले कानून को माना है, ऐसे ही सहाबा ने हजरत उमर के 3 को 3 कहने वाले कानून को भी माना है। तो ना इसमें सहाबा गलत ना उसमें गलत। तो जो मुता वाली हदीस का जवाब है वही 3 तलाक वाली हदीस का भी जवाब है। अब मुता वाली हदीस का क्या जवाब है? हम कहते हैं यार सब सहाबा हराम समझते थे, तो क्या जवाब है इसका? जवाब यही है, भाई मुता नबी के दौर में हराम हो गया था, ऐन मुमकिन है जाबिर बिन अब्दुल्ला को पता ना चलाओ। तो हजरत उमर ने कोई नया काम नहीं किया, क्योंकि मुता कैसे हराम है कुरान से पता चलता है। कुरान कहता है इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, मर्द के लिए अपनी ख्वाहिश पूरी करना अपनी बीवी के अलावा कोई रास्ता नहीं है जिससे इंसान मुता करता है। दुनिया की किसी किताब में उसको बीवी नहीं कहा जाता। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल? कुरान कह रहा है आपके पास ऑप्शन किसका है? सिर्फ वाइफ का, बीवी का ऑप्शन है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इस अमल को हराम करार दिया है, लेकिन उस वक्त मीडिया का ऐसा दौर थोड़ी था। जमाने जाहिलियत की एक रस्म थी, चलती चली आ रही थी, लोग फिर भी मुता कर रहे थे, उनको नहीं पता था कि ये हराम हो गया है। हजरत उमर ने उसी हराम का को अप्लाई किया है कि भाई आप जिना वाली सजा दूंगा, कोड़े मारूंगा उसको, मैं शादीशुदा होगा तो रजम करूंगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? हजरत उमर नया काम नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह जमाने जाहिलियत में 3 तलाकें 1 समझी जाती थी, चाहे एक मजलिस में हो या अलग अलग मजलिस में हो। उसमें एक मजलिस का कहीं तस्करा नहीं है, 1 महीने में हो या 3 महीने में हो, 1 समझी जाती थी। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास की सही हदीस है मुवत्ता की। हजरत आयशा से भी इस तरह की रिवायत मनकूल है। फिर अल्लाह ने कुरान में हुक्म नाजिल किया कि ये हुक्म मनसूख, अब 3 के बाद तुम्हें रुजू का हक बोलो नहीं है। तो मनसूख हो गया, लेकिन ऐन मुमकिन है जैसे मुता का बहुत सारे सहाबा को, बाद सहाबा को इल्म नहीं हुआ कि हराम है, ऐसे ही ऐन मुमकिन है 3 तलाक के 1 वाले मसले का बाद सहाबा को इल्म ना हो कि वो हराम हो गई। अब 3 के बाद रुजू का हक नहीं है, क्योंकि हमें हदीस ही से पता चलता है कि नबी के दौर में इकट्ठी 3 तलाकें आपकी महफिल में दी गई हैं और आपने उसको नाफिज किया है। बुखारी की हदीस है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? ये मेरी किताब है ना तलाक सलास पर, वो कभी पढ़ लें। इसलिए मैं कहता हूँ ये अहले हदीसों ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है जो 3 तलाक को 1 कहते हैं, कख भी नहीं मिलता हमें इसमें। और फिर भी यकीन ना है कोई अहले हदीस का बड़ा आलिम आए खुशबू लगा के
تو جواب دوں گا انشاءاللہ. یہ مجھے بلا لو, میں خوشبو لگا کے آ جاؤں گا. تو سمجھتے ہو ایک سے غلطی ہوگی نا, یہ سارے صحابہ سے غلط ہو رہی. حضرت عمر بھی غلط کر رہے ہیں 3 کو 3 قرار دے کر, حضرت علی بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں, حضرت عثمان بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں, پھر عبداللہ بن مسعود بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں, پھر عبداللہ بن عباس جو حدیث کے راوی ہے وہ بھی 3 کو 3 قرار دے رہے ہیں. اور بھائی جان, اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ سارے غلط تھے, کہہ رہے ہیں یہ معصوم نہیں ہے, ان سے غلطی کا امکان ہے. ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے, عمر کا, عثمان کا, علی کا, عبداللہ بن مسعود کا نہیں پڑھا. او بھائی جان, یہ معصوم نہیں تھے, ہم مانتے ہیں, لیکن ان سے غلطی کا امکان کم ہے, آپ سے غلطی کا امکان زیادہ ہے. اس لیے میں 3 طلاق کے مسئلے میں بہت سینسیٹیو ہوں. اس مسئلے میں اہل حدیث کا فتویٰ لے کے 3 طلاقوں کے بعد بیوی کو رکھنا جائز نہیں ہے. قیامت میں خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ اللہ کہے گا عمر کا فتویٰ تھا 3 ہوتی ہیں. اہل حدیث پتہ ہے گڑبڑ کیا کرتے ہیں؟ حنفیوں کے فتوے کو مت مانو, حنفیوں کے فتوے کو, یہ تقلید کی اندھی تقلید ہے. پہاڑ میں جائے آپ حنفیت کو ایک طرف رکھو. ابو حنیفہ نے جو 3 کو 3 کہا نا, حنفی ہونے کی وجہ سے نہیں کہا ہے, اس لیے کہ عمر کا قانون تھا, عثمان کا قانون تھا, علی کا قانون تھا, عبداللہ بن مسعود کا قانون تھا, عبداللہ بن عباس کا قانون تھا, ابو ہریرہ کا قانون تھا, عبداللہ بن عباس کے شاگرد اکرمہ کا قانون تھا. کتنے لائن لگی ہوئی ہے صحابہ کے فتووں کی. وہ میری کتاب ابھی چھپنے والی ہے, پڑھ لینا وہ انشاءاللہ. جو 3 طلاق کو ایک کہہ کے رکھتا ہے نا اور کہتے ہیں میں حنفیوں کو نہیں مانتا, میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں. جب خدا تمہیں قیامت میں بلائے گا نا اور اللہ کہے گا کہ عمر غلط تھے اور اہل حدیث ٹھیک تھے, اہل حدیثوں کا مقابلہ ابو حنیفہ سے نہیں کراؤ اس مسئلے میں. اہل حدیثوں کا مقابلہ کس سے کراؤ؟ اہل حدیث کا مقابلہ مجھ سے نہیں کراؤ کہ مفتی طارق مسعود کا فتویٰ 3 ہوتی ہیں اور اہل حدیث کا فتویٰ 3 ہوتی ہیں. تو اہل حدیث چونکہ قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں اس لیے ہم ان کو مانیں گے. مفتی طارق مسعود تو حنفی ہے. یہ کہہ کے دنیا میں تو تم الو بنا سکتے ہو لوگوں کو, آخرت میں یہ عذر نہیں چلے گا, کیونکہ قرآن جہاں طلاق کے حکام بیان کرتا ہے نا وہاں کہتا ہے یہ اللہ کی حدود ہے, باؤنڈری ہے, اس کو کراس کرنے کی اجازت نہیں. دنیا میں تم یہ کہہ سکتے ہو مفتی طارق مسعود کا فتویٰ یہ حنفی ہے اور وہ قرآن حدیث کو مانتے ہو. بھائی جان, صحابہ زیادہ قرآن حدیث کو مفتی طارق مسعود اگر 3 کو 3 کہتا ہے نا, اس لیے نہیں کہ میرا فتویٰ ہے, اس لیے کہ عمر کا قول, عمر کا قانون ہے, عثمان کا قانون ہے, علی کا قانون ہے, عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ ہے, عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ہے. یہ سارے حوالے میری کتابوں میں, اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں کے حوالے میری کتاب میں لکھے ہوئے اور میں نے یوٹیوب پہ ڈالے بھی ہیں. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کہے گا علی نے بھی غلطی کی, صحیح ہے نا, رضی اللہ عنہ, ان کو نہیں پتا تھا قرآن حدیث کیا ہے. عثمان نے بھی غلطی کی, ان کو نہیں پتا تھا قرآن و حدیث بولو کیا ہے. عمر نے بھی غلطی کی, ان کو نہیں پتا تھا قرآن و حدیث میں کیا ہے. عبداللہ بن عباس جو حدیث کے راوی ہیں جو تم پیش کرتے ہو, وہ خود اس حدیث کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں, ان کو بھی نہیں پتا تھا قرآن حدیث کا مطلب کیا ہے. تم نئے آئے ہو کیا؟ یہ فوراً جواب میں کہیں گے کہ فلاں صحابی کا فتویٰ ہے کہ 3 ہوتی ہیں, تو یہ اختلافی مسئلہ ہے, لہذا ہم ان صحابی کی رائے لے رہے ہیں, کسی صحابی کا فتویٰ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا. اہل حدیث اس مسئلے میں جب پھنستے ہیں نا تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں, جب قرآن حدیث میں پھنستے ہیں تو پھر دیوبندیوں کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں دیوبندی نے لکھا ہے کہ 3 ہوتی ہیں, فلاں دیوبندی نے لکھا ہے کہ 8 تراویح اصل ہیں. جہاں پھنسے قرآن و سنت میں فوراً حوالے کس کے آئیں گے؟ بھائی سارے دیوبندی بھی لکھ کے, کتاب بھی لکھ کے چلے جائے, ہماری صحت پہ کوئی اثر بولو نہیں پڑتا ہے, کیونکہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں. ہم نے کلمہ علماء دیوبند کا نہیں پڑھا, اور نہ ہمارے علماء دیوبند نے دیوبندیت کا کلمہ پڑھا ہے. ہم نے کبھی ٹھیکہ لیا ہی نہیں ہے غلط چیز میں علماء دیوبند کا دفاع کرنے کی. اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ غلطی کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اکابر کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم نے اپنے کسی اکابر کی غلط بات کو ٹھیک کرنے کی کوشش بولو نہیں کرنی ہے. تو یہ اتنی لمبی تقریر اس لیے ہو گئی کہ یہ جو فرعون نے کہا تھا نا, میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے, تو یہ فرعونیت کی جراثیم آج بھی پائے جاتے. اپنی رائے کو اتنے بڑے بڑے علاموں کے مقابلے میں لا کے پیش کر دینا, اس سے کیا ہوگا بھائی؟ آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آتا آپ مت فالو کرو. عوام کس کو فالو کرے گی؟ عوام قرآن حدیث کا سمجھنے میں فقہا کی طرف جائے, یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت آج کے اسکالرز کی طرف آنے کی. تو اب میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. یہ جو طلاق ثلاث کا مسئلہ ہے نا, یہ متا جیسا ہی ہے بالکل. جیسے 3 طلاق پر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 ہوتی تھی, ہم کہتے ہیں بھائی صحابہ تو سب 3 کو 3 کہہ رہے ہیں یار, تمہارا تو اگر ہوتی تھی تو نبی کے مشورے سے تھوڑی ہوتی تھی. عمار ابن یاسر کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں یہاں تک تیمم کرتے تھے, ادھر تک. کوئی قائل ہے یہاں تک تیمم کا؟ بولو نا. اور صرف دور میں نہیں, حدیث میں آتا ہے نبی کی معیت میں, نبی کی موجودگی میں ہم نے یہاں تک تیمم کیا ہے. کوئی بھی اس حدیث کو نہیں مانتا, کہتے ہیں بھائی کیا ہے اس وقت ہو سکتا ہے نبی نے تنبیہ نہ کی ہو, لیکن ہمیں جو نبی سے ملتا ہے وہ کہاں تک تیمم ملتا ہے؟
यहाँ तक मिलता है। तो वो कह रहे हैं हम हमारे इब्न यासिर ने किया है तो उनका अपना जाती अमल है। तो इस तरह जाबिर अब्दुल्ला कहते हैं हमने नबी के दौर में मुता किया, उमर ने रोक दिया। हम कहते हैं आपने हो सकता है किसी सहाबी ने किया हो, नबी के इल्म में ना आया हो, लेकिन बाद में जब सहाबा एक चीज पे जमा हो गए, हजरत उमर कानून साजी कर रहे हैं, बाद सहाबा से ये भी मनकूल है वो कह रहे हैं मुता करेगा रजम करेंगे। और अकल भी क्या कहती है कि इस्लाम में ऐसी बेगैरती की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल इसी स्टाइल में दलाइल 3 तलाक के भी हैं। तो हम अहले हदीस भाइयों से कहते हैं कि हजरत आपने जिस तरह खींचा तानी करके 3 को 1 किया है ना, इससे आसानी से खींचा तानी, आसानी ज्यादा खींची तानी नहीं करनी पड़ती। मुता हलाल इससे ज्यादा आसानी से होगा, समझते हो? मुता इससे ज्यादा, क्योंकि जाबिर बिन अब्दुल्ला जो कह रहे हैं ना कि हम नबी के दौर में मुता करते थे, उमर ने पाबंदी लगाई, जबकि अब्दुल्ला बिन अब्बास कह रहे हैं 3 नबी के दौर में 1 होती थी, उमर ने 3 की है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास का सही सनद से फतवा है कि 3 होती हैं। इसका जवाब देना आसान है, मुता का जवाब देना मुश्किल है। आपके पास असल दलील यही है कि भाई हम किसको, हम अइम्मा मुज्तहिदीन जो अहले सुन्नत वल जमात के उनको फॉलो करते हैं, और वो चारों इस पर जमा है। अहले सुन्नत वल जमात के जो इमाम है 4, वो चारों इस पर जमा है कि मुता और जिना में कोई फर्क नहीं है। तो हम वो तशरीह मानेंगे जो उनकी है। अगर आप अपनी तरफ से तशरीहात का दरवाजा खोल दोगे ना तो उम्मत का प्रोग्राम बढ़ गया। ये भी हलाल होगा मुता कुछ दिनों में। और एक साहब ने तहरीर लिखी कि एक्चुअली नौजवान जो बाहर मुल्कों में जाते हैं जरूरत के पेश नजर जिना से बचने के लिए, एक्चुअली इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उलमा को इस पे गौर करना चाहिए। इख्तिलाफी मसला है, बाज ताबीईन से जवाज मनकूल है और बाज जो है ना वो असलाफ में बाज लोगों से इसका जवाज मनकूल है। तो इख्तिलाफी तो मानो ना, पहले ही हमसे मनवाएंगे इख्तिलाफी है, उसके बाद फिर कहेंगे जब मसले में इख्तिलाफ होता है तो लचक होती है, तो जरूरत के बेस पे दूसरे कौल पर अमल करना क्या हो जाता है, जायज हो जाता है। लिहाजा फिर वहां से क्या करोगे, जवाज का फतवा लो। जब तक हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह ऐसा होने नहीं। और जो बेगैरत दलील देना मुता के हलाल होने की, उसको बोल तो अपनी बेटी मुता के लिए पेश कर, तो अपनी बेटी अनाउंसमेंट फेसबुक पे डाल के ये मुता के लिए तैयार है, तस्वीर ना लगाओ, नाम पता दे दो उसका। कोई करेगा गैरतमंद? ये एकदम गुस्से में आएगा ना वो, क्या ख्याल है भाई गुस्सा क्यों हो रहा है, इसमें बेगैरती वाली क्या बात है? एक चीज हलाल है तो गुस्सा क्या? अपनी बच्चियों के रिश्तों के लोग इश्तिहारात डालते हैं कि नहीं डालते? उसमें किसी को गुस्सा आता है? अबे क्या हो गया, वो की बेगैरती समझी जाती है। शादी दफ्तरों में भी जाते हैं, भाई हमारी बच्ची है, इतनी क्वालिफिकेशन है, कोई मुनासिब सा मुंडा हो तो खुशबू लगा के हमारे घर उसको भेज दे। समझ में आ रही है बात? इसमें कोई बेगैरती नहीं समझी जाती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो अहलिया थे, उनके वालिद ने खुद रिश्ता पेश किया कि मेरी बेटी, मैं आपसे उसका निकाह करना चाहता हूँ। हजरत फातिमा का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किस पे पेश किया? हजरत अली पे। हजरत फातिमा, सैयदा फातिमा जब बालिग हुई, बहुत रिश्ते आए, फरमाया मैंने इनको किन के लिए रखा है? अली के लिए। बड़ी फजीलत है सैयदना अली की, है ना? तो इसी तरह सहाबा में ये था हजरत, तो बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। अगर ये मुता हलाल है इस दलील की बेस पे कि जाबिर इब्न अब्दुल्ला सही मुस्लिम में कहते हैं नबी के दौर में हम मुता किया करते थे, अबू बकर के दौर में, और उमर ने पाबंदी लगाई है, अगर इस हदीस की बेस पे हलाल है तो भाई जो अपनी बेटी आप इश्तिहार दो कि हमारे यहाँ मुता सेंटर खुला हुआ है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? मुता सेंटर है और अपनी बेटी कोई पेश करे, ये सुन के भी उसको कांपने लगेगा गुस्से से, इसका मतलब ये बेगैरती है, और बेगैरती इस्लाम में जायज बोलो नहीं हो सकती। तो वो हदीस का वो मतलब नहीं है जो लिया जा रहा है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कुल्लु मा सह्हा फहुवा मज़हबी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ नबी से हदीस साबित है मेरा मजहब है, इतना आसान काम ये होता ना फिकी मसाइल में, जो हदीस जैसे आ गई आपने अमल करना है, तो फिर मुता भी हलाल होगा। फिर और बहुत सारे मसाइल हैं, तो तभी इज्तिहाद होता है, मुज्तहिदीन बैठते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स जो गुजर चुके हैं, उन्होंने जिंदगियां खपा दी हैं कुरान हदीस को समझने में, मुरत्तब करने में। अब जब मुरत्तब हो गया तो हम उसी के पाबंद हैं, हमें उससे दाएं बाएं हटने की इजाजत नहीं है। और अगर कोई स्कॉलर हटता है तो अपनी जात की हद तक हटे, वो पब्लिक को उस पे लाने की कोशिश मत करे, वो बड़ा गरक कर देगा वो लोगों का, हो रहा है गरक। और अभी मुद्दे पे बातें शुरू हो गई हैं कि एक्चुअली वो ये मजबूरी होती है कि नौजवान क्या करे, कहाँ जाए, तो मजबूरन हम शिया मसलक से ले लेते हैं या फला ताबीई का ये मजहब है। ऐसे शाज़ अक़वाल तो हर जगह मिल जाएंगे आपको। तो ऐसे किसी ने मजमून लिखा हो तो मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा मजबूरी में ज़िना को तुम हलाल करार दे रहे हो तो मजबूरी किस बात की रह गई? कितना टाइम लगता है, जाओ किसी तवाइफ को पकड़ो, 2 गवाह लेकर आओ, बोलो 2 दिन की शादी हो रही है हमारी, 1 हफ्ते की शादी हो रही है हमारी, और 1 हफ्ते बाद तलाक के बगैर ऑटोमेटिकली निकाह क्या है खत्म। तो ये ज़िना ही तो है। फैमिली सिस्टम को बचाने के लिए इस्लाम ने ज़िना को हराम करार दिया ताकि कमबख्तों शादियां करो, जो करने का काम है, इससे वो उसका प्रोग्राम और भी बढ़ जाएगा। जब मुते सेंटर खुलेंगे तो शादियों का रिवाज बढ़ेगा या कम होगा? और बेड़ा गर्क हो जाएगा। खाम मुता से कौन चाहता है कि मेरी औलाद हो? 1 हफ्ते की जो बीवी होती है उससे कोई औलाद चाहता है? कौन चाहेगा उससे औलाद हो? तो इसलिए हम इस कभी जब कोई मुते के फजाइल सुना रहा हो ना फेसबुक पे, उसको बोलो इस पे दलाइल ना इल्मी दिया करो,
یہ علمی دلائل سے مسئلہ عوام میں اتنی علم دلائل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اس سے کیا ہوگا, عوام آہستہ آہستہ اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دے, کیونکہ عوام کے پاس علم نہیں ہوتا. وہ جب دلائل دیکھیں گے نا, یہ حدیث فلانی حدیث, فلانے صحابی کا قول, فلانے تابعی کا قول, اور فلانے بخاری کے راوی اس کی طرف منسوب, تو ایسی چیزوں سے آہستہ آہستہ عوام کہتے یار دلائل تو ہیں بیٹا دلائل, حالانکہ وہ کتنے پانی میں ہیں وہ دلائل, ان کی حیثیت کیا ہے وہ تو صحیح علماء جانتے ہیں, ان میں وزن کتنا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ دیکھو شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اختلافی مسئلہ ہوتا ہے نا, اگر گورنمنٹ اس پہ فیصلہ کر دے جج, تو وہ نافذ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر سعودی عرب میں چاند ایک دن پہلے نظر آتا ہے, یہاں کے علماء کو اس پر اشکالات ہیں, خود سعودیہ کے علماء کو بھی اشکالات ہیں. اب اختلاف ہے علماء کا اس میں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں, لیکن جب گورنمنٹ نے فیصلہ کر دیا, سعودی عدالت نے فیصلہ کر دیا, تو وہ سب کے لیے نافذ. خوب سمجھو اس مسئلے کو, تھوڑا علمی بات ہے, بور نہ ہو جائیں کہیں آپ. جہاں بھی مجتہدین کے درمیان اختلاف ہوتا ہے نا کسی مسئلے میں, تو اس میں اب ریاست نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا تو پھر شریعت میں وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے. سمجھتے ہو, مثال کے طور پر کسی نے طلاق بائن دی بیوی کو, ایک طلاق دی بائن. اب آپ تھے انڈونیشیا میں, ملیشیا میں, وہاں کی عدالت شافعی فقہ کو فالو کرتی ہے, آپ کا کیس گیا کورٹ میں, ٹھیک ہے نا. اب کورٹ تو شافعی فقہ کو فالو کر رہی ہے, کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی ایک طلاق امام شافعی کے یہاں بائن ہوتی نہیں ہے, وہ لازمی رجعی ہوتی ہے. کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ کو رجوع کا حق ہے. تو شریعت میں یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ جج کا فیصلہ آپ کے جو مسلکی اختلاف ہے اس سے بالاتر ہوگا, کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ اطاعت کرو حکومت کی, تو وہ نافذ ہو جائے گا آپ کے اوپر. سمجھتے ہو, آپ آج کل کے اسکالر کی آپ بدماشیاں دیکھو, اس قانون اس اصول سے کیسے کھیل رہے ہیں. چند دن پہلے کے اسکالر کی ایک تحریر چلی کہ 3 طلاقوں کے بعد لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں, ہم ایسا کرتے ہیں گورنمنٹ سے یہ قانون پاس کروا کے کہ وہ 3 طلاق کو ایک قرار دے, پھر یہ قانون جب پاس ہو جائے گا تو پھر یہ ہوگا یہ کہ پھر کوئی حنفی, شافی, مالکی, حنبلی جتنے بھی مسلمانوں کے مسلک ہے نا, جب بھی 3 دیں گے تو ہوں گی کتنی, وہ گورنمنٹ کے قانون کی وجہ سے کتنی ہوگی, ایک ہوگی. کیونکہ حکومت کا قانون وہ اختلافی مسئلے میں القضاء یرفع الخلاف, جو قاضی کی قضا ہے نا, جج کا فیصلہ, وہ اجتہادی مسئلے میں اختلاف کو ختم کر دیتا ہے. سمجھتے ہو. تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس قدر ایک چیز کو آج کل کے اسکالر جن کے پاس علم میں عمق نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے, وہ کیسے اسلامی اصول اور ضابطوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہاں کیا میں نے پھر اس پہ لکھا, میں نے کہا یار یہ اس نے کتنی بڑی ضلالت کی ہے. 2 ضلالتیں, اور یہ نمبر 1 پہلی بات تو یہ کہ 3 طلاق کا مسئلہ اختلافی ہے ہی نہیں, یہ تو بنایا گیا ہے اختلافی. یہ جبکہ ہے جب دلائل دونوں طرف ہو, اختلاف ہو صحابہ میں, ائمہ مجتہدین میں, جبکہ یہاں چاروں امام کیا ہیں, اہل سنت کے جتنے بھی مجتہدین ہیں وہ سب کیا ہیں, اس پر متفق ہیں. تو اختلافی مسائل میں ہوتا ہے, اجماعی مسائل میں حکومت کا فیصلہ معتبر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر حکومت یہ قانون بنا دے کہ متع کی پرمیشن ہے, تو کیا حلال ہو جائے گا متع؟ آپ کو بھائی بعض مجتہدین کا تو اختلاف تھا, تابعین میں ہمیں بعض اقوال ملتے ہیں کہ متع کو جائز سمجھتے تھے. ہم کیا کہیں گے, بھائی اہل سنت والجماعت کے چاروں امام اس پر متفق ہیں کہ متع کیا ہے, حرام. تو یہ اتفاقی مسئلہ ہے. اب گورنمنٹ اگر لا بنا بھی دینا متع کے حلال ہونے کا, تو وہ حلال نہیں ہوگا. تو 3 طلاق پر بھی اجماع ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی مسئلہ اختلافی ہو, جج کی ذاتی رائے یہ ہو, جج بھی مجتہد ہو, غور و فکر کر کے وہ ایک رائے قائم کرتا ہے, تو چونکہ وہ حکومت میں ہے جس کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے, پھر جب وہ فتویٰ دیتا ہے تو وہ اختلاف میں نافذ ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے قول کمزور ہے, ضعیف ہے, آپ اس بیس پہ گورنمنٹ سے جا کے پاس کرواؤ تاکہ یہ نافذ ہو جائے. اس کی عالم اسلام میں کوئی مثال نہیں ملتی. یہ دین کے ساتھ بدترین خیانت ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. یہ تو جج فیصلہ قرآن و سنت میں غور کر کے ایک فیصلہ نافذ کر دے, تو جج کی بات مسلکی اختلاف پر کیا ہوگی, شریعت میں حاوی ہوگی, کیونکہ وہ بھی اسلام کا ہی ہے, وہ قرآن و سنت سے غور کر رہا ہے. یہاں جج کون سا قرآن و سنت میں غور کر کے فیصلہ کرتے ہیں؟ یہاں تو جج جو ہے, آپ نے جا کے اسلامی نظریاتی کونسل کو کہا کہ جج کو مشورہ دو, پتہ ہے کہ قول کمزور ہے, پھر مشورہ دے کے نافذ کروا دیا. یہ قضا یرفع الخلاف نہیں ہے, کیونکہ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے, یہ دین کے ساتھ بدترین تحریف ہے. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟